کریم نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ کریم نے جو سب سے پہلا حکم جاری فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو سب سے پہلا حکم مخلوق کو جاری کیا گیا وہ سجدے کا حکم تھا۔ فرمایا تخلیق آدم کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ سجدہ نہ کرنے کا کتنا وبال ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا تو وہ کافروں میں شامل ہو گیا، اس پہ لعنت ڈالی گئی۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ اگر نہ کرنے کا اتنا وبال ہے تو جو کرنے والے لوگ ہیں پھر وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، ان پر کتنی کرم نوازی ہوتی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، فرمایا انسان اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے وَهُوَ ساجد، جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اللہ کے قریب کب ہوتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں۔ جو انسان سجدے میں ہوتا ہے وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، جب سجدے میں ہو تو کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو، کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اب چونکہ سجدے، جب ہم نماز کا سجدہ ہوتا ہے نا، نماز کے سجدے میں تو صرف نماز کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دعا کرنا چاہیں تو دل میں دعا کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے، کیونکہ نماز کے سجدے میں صرف یہی سنت ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے۔ لیکن جب دعا کرنا چاہیں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو دل میں دعا کریں، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، ہمارا رب تو وہ ہے جو دلوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت معدان کہتے ہیں جب میں حضرت ثوبان سے ملا تو میں نے ان سے کہا اخبرنی بعمل اعملہ، مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتا دو کہ میں وہ کام کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دے۔ حضرت ثوبان نے سوال سنا تو خاموش رہے، پھر آپ نے یہی سوال کیا تو پھر خاموش رہے، پھر آپ نے سوال کیا تو پھر آپ تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ سألت عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے رسول پاک سے بھی کیا تھا۔ میں نے بھی حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں وہ کام کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، تو میرے حضور علیہ السلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علیک بکثرت السجود للہ، اللہ کے لیے کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرو، اللہ کے حضور کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرو، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اس سجدے کی کتنی برکتیں ہیں، فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، فرمایا جب کوئی بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک سجدے کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور ایک سجدے کے بدلے اللہ اس انسان کی ایک گناہ، ایک خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث پاک نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ جو 5 وقت غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ جو 5 بار دن میں نہائے اس کے جسم پہ کہاں پہ میل رہ جائے گی؟ فرمایا اسی طرح جو 5 وقت وضو کرے، 5 نمازیں ادا کرے، تو فرمایا اس کے جسم پہ کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا، کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ نماز میں ایک سجدے کی برکت کتنی ہے، ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف۔ اور ٹوٹل 5 نمازوں میں نا 48 رکعتیں ہیں، سنت نفل سب کچھ ملا کر 48 رکعتیں ہیں۔ ان 48 رکعتوں کے اندر ہم 96 سجدے کرتے ہیں، 96 سجدہ نمازی ایک دن رات میں کر رہا ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ ایک نمازی کے 96 درجے بلند ہو رہے ہیں، 96 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ تو صرف ایک سجدے کی عبادت کا کمال ہے، ابھی تو رکوع کی فضیلت تو الگ ہے، ابھی تو اللہ اکبر کہنے کی فضیلت کا کمال تو الگ ہے، ابھی تو فاتحہ اور قرآن پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، تشہد میں بیٹھنا وہ الگ مقام ہے۔ صرف ایک سجدے کا مقام یہ ہے کہ 96 گناہ انسان کے معاف کیے جا رہے ہیں اور 96 درجے انسان کے بڑھائے جا رہے ہیں۔ افسوس یہ کہ ہم یہی سجدے، یہی نمازوں میں کتنی کمزوریاں دکھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں آئیں، اللہ کے حضور نمازیں ادا کریں، پابندی کے ساتھ نمازیں پنجگانہ ادا کیا کریں، کہ بڑی 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 فضیلت ہے۔ لیکن نماز میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک نمازی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس بلایا، ارشاد فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جا کے نماز پڑھی، پھر حضور نے اپنے پاس بلایا، فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ دوسری بار جا کر نماز پڑھنے لگے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے پھر حضور نے پاس بلایا، فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ تیسری دفعہ انہوں نے جا کے نماز پڑھی، پھر حضور نے بلایا، فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی، مجھے آپ ہی سکھا دیں میں کیسے نماز پڑھوں، کیسے نماز پڑھوں۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ ارشاد فرمایا، فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا، فکبر، تو تکبیر کہو، تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرا ما تیسر معک من القرآن، جتنا آسانی کے ساتھ تم قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن پڑھو۔ ہمارے ہاں نمازیوں کا معمول کیا ہوتا ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ، ہم قل هو اللہ پہ ہی کام چلائی پھرتے ہیں۔ کوشش کیا کرے کہ جہاں جہاں سے قرآن آتا ہے نماز میں وہاں سے پڑھا کرے۔ اس طرح بار بار قرآن پاک جگہ جگہ سے پڑھنے سے قرآن یاد رہتا ہے، دہرائی ہوتی رہتی ہے، اور جگہ جگہ سے قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ جس بندے کو مختلف جگہ سے قرآن پاک آتا ہو اور وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ ہی پڑھتا ہو تو یہ مکروہ عمل ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جگہ جگہ سے قرآن پاک پڑھا جائے، مختلف جگہوں سے قرآن پاک پڑھا جائے، لیکن یہ ترتیب یاد رکھنی ہے، جو صورت پہلے ہے وہ پہلی رکعت میں، جو بعد میں صورت آئی وہ دوسری رکعت میں، اس ترتیب سے بدل بدل کے قرآن پاک نماز میں پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، فرمایا پھر جب تم رکوع کرو نا تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ ہمارے ہاں نمازی کیا کرتے ہیں اکثر کہ جناب والا ابھی گھٹنوں کو بھی ہاتھ نہیں پہنچتے کہ سمیع اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا چاہیے۔ یہ دونوں جو ہتھیلیاں ہیں یہ آپ کے یہ گھٹنے کے اوپر جو ہڈی ابری ہوئی ہے، اس ہڈی کے اوپر آپ کے یہ ہتھیلیاں آنی چاہیے، اور انگلیاں گھٹنے کے ارد گرد معمول کے مطابق، زیادہ بھی کھول کے نہیں رکھنی، زیادہ بھی بند کر کے نہیں رکھنی، معمول کے مطابق کھول کے رکھنی ہے، نارمل۔ اس طرح اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑے اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، یعنی اطمینان اپنی کمر کو سیدھا کرے۔ فقہا کہتے ہیں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اوپر پیالہ رکھ دو تو وہ گرے نہ، اس اطمینان کے ساتھ رکوع کرے۔ اور رکوع کے اندر بھی جا کر نہ بہت سارے لوگوں کی کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا ساتھ والے نمازی کو، تو ہمیں بھی کبھی کبھی صفوں میں نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، جماعت سے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اکثر نمازیوں کو یہی سنائی دیا جاتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ او بھائی کیا کرتے ہیں ہم، فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا، یہ نماز کا طریقہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ اگر اس طرح گفتگو کروں نا تو آپ اگلے جمعے لے کر مجھے بیٹھ جائیں گے، قاری صاحب تو بولن کا طریقہ نہیں آتا، اتنا تیز سانو سمجھ ہی نہیں آتی۔ او بھائی جب میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو الفاظ ناپ تول کے بولتا ہوں، طریقہ وہ اختیار کرتا ہوں جو مہذب طریقہ ہو۔ آپ جب مجھ سے گفتگو کرتے ہیں آپ بھی یہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو بس پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس کی طرف۔ پھر ہم کہتے ہیں جی نماز تو پڑھتے ہیں قرضے نہیں اترتے، نماز تو پڑھتے ہیں بیماریاں نہیں جاتی۔ او بھائی ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، کس انداز میں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی قرض تھا اللہ کا، وہ اللہ کا قرض اتارنے کے لیے آگے ہیں۔ بھائی نماز کو قرض نہ سمجھو، نماز کو عبادت سمجھو۔ نماز کوئی قرض نہیں بلکہ یہ ہمارے رب کا حق ہے۔ آؤ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کیا کریں، طریقے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر کے نماز کو پڑھا کریں۔ فرمایا رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، ثم ارفع حتی تعدل قائما، فرمایا کہ جب تم رکوع سے اٹھو نا تو پورے کھڑے ہو جاؤ، پورے کھڑے ہو جاؤ۔
بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو بھی پوری کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ سجدے میں، فرمایا نہیں، ایسے نہیں، جب رکوع سے اٹھنا ہے پوری کمر کو سیدھا کر کے اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے اور طریقے سے آرام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ربنا ولک الحمد، یہ اچھی طرح دعا پڑھ کے پھر سجدے میں جانا ہے۔ اور فرمائے جب سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، فرمائے سکون کے ساتھ سجدہ کیا کرو، سکون کے ساتھ سجدہ کیا کرو۔ سجدے میں جا کر ابھی ہمارے ہاتھ، پیشانی اور ناک اور پاؤں کی انگلیاں صحیح طرح جمتی بھی نہیں کہ ہم سجدے سے اٹھنے کی بات کر لیتے ہیں۔ بھئی سجدہ اس انداز میں کرو کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں، یہ پیشانی اور یہ ناک کی ہڈی اور پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح جسم پہ جمنی چاہیے، زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے۔ اس انداز میں سجدے میں جا کر پھر تسبیحات ہمیں پڑھنی چاہیے، اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھ کر سجدہ کر کے پھر سر اٹھائے اور سر اٹھا کر فرمائے اطمینان کے ساتھ بیٹھو، اپنی کمر کو سیدھا کر کے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، جلد بازی نہ کرو۔ ان 2 سجدوں کے درمیان اگر ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہماری بخشش فرما، یہ دعا کر لینی چاہیے۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ صحابی سے کہا ایسے نماز پڑھ اطمینان کے ساتھ۔ تو یاران محبت، برادران اسلام، کوشش کریں اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں تو اس انداز میں پیار سے محبت کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ اسی طرح نماز سجدے کی دیکھیں کتنی بڑی برکت ہے۔ سب سے بڑی برکت اس کی یہ ہے کہ جو بخاری شریف میں، نسائی شریف میں، دیگر کتب حدیث میں ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو حضور علیہ السلام کو نا وضو کروایا کرتے تھے، سفر میں حضر میں آقا کریم علیہ السلام کے لیے پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک رات یہ حضور علیہ السلام کو وضو کروا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل نہیں، اے ربیعہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کا مانگنا، جنت کا یہ مدینے کی مانگ لینا بات، یہ یہاں کی مانگ لینا، وہاں کی مانگ لینا، یہ نہیں کہا۔ میرے محبوب نے فرمایا سل نہیں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ اب میں آپ کو کہوں نا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، آپ نے کہنا حضرت ہمیں نماز کا مسئلہ بتا دے، کیونکہ آپ کو پتہ حضرت کے پاس یہی چیزیں ہیں۔ میں آپ سے کہوں بھائی مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو آپ کہیں گے بھائی ہمیں روزے کا طریقہ بتا دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مولوی صاحب کے پاس یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو صبح و شام پاس رہتے تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ حضور کے پاس کیا کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمال جائے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کے مقدر پر، انہوں نے مانگا تو پھر یارو سب کچھ ہی مانگ لیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں جہاں آپ کا مکان ہوگا ساتھ میرا بھی ہوگا، جہاں پہ آپ کا پتہ ہے نا، بندہ وہی چیز مانگتا ہے جو سامنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب کو پتہ تھا جنت تقسیم میرے مصطفیٰ نہیں کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے مانگا، کہا یا رسول اللہ جنت میں جہاں آپ کا مکان ہو ساتھ میرا بھی مکان ہونا چاہیے، میں آپ سے آج یہ مانگتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو مانگو، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے۔ برکہ جولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، کہا اور بھی کچھ چاہیے تو مانگ لو۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ ہی تو مانگ لیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کیا کر، کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کر، کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کر۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ میرے گھر کے ساتھ جنت میں اسی کا گھر ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ سجدہ کرے گا، کثرت کے ساتھ۔ یہ سجدے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان وہ امتی جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا۔ تو یارو سجدہ کیا کریں، سجدے کی طرف آئیں۔ بہت سارے لوگ سنن نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کریں جب وقت ہو سنت غیر موقدہ اور نوافل بھی پڑھا کریں۔ جمعے کا آج دن ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے سلام پھیرا تو جناب لوگ اٹھتے ہیں جوتی کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی ایسے نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں، وقت ہے یار، پتہ نہیں وقت کب ختم ہو جانا ہے۔ جتنا وقت ہے اللہ کے حضور سجدہ کر لو، اللہ کے حضور عبادت کر لو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ یہ موقع ہے، انہی موقعوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، انہی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز پڑھیں تو کوشش کریں پوری رکعتوں کے ساتھ پڑھیں، کم از کم جو ضروری ہیں یار اتنی تو ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ ہاں جمعے کے 2 فرض نہیں ہوتے بلکہ اس کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنتیں ابھی جو ہم ادا کریں گے، پھر 2 فرض ادا کریں گے، پھر اس کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں۔
پھر اس کے بعد 2 سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری رکعتوں کے ساتھ نماز کو پڑھ کے جایا کریں۔ کم از کم نوافل اگر چلیں آپ نے کہیں جانا ہے تو نفل بھی پڑھ لینے چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھتے سنت موقدہ تو یار پڑھنی چاہیے نا، تو کوشش کیا کریں نماز مکمل پڑھ کے جایا کریں۔ اسی طرح کائنات کے اندر سجدہ کرنے سے جو سجدے کا نشان ہوتا ہے اس کی بھی بڑی برکت ہے۔ یہ محراب جو بنتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نکلے۔ یہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ فرمایا 2 نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ نشان کہ جب مجاہد جنگ میں جاتا ہے، کوئی تیر لگتی ہے، زخم آتا ہے، زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ زخم کا نشان باقی رہتا ہے۔ فرمایا اللہ کو وہ زخموں کے نشان بڑے پسند ہیں۔ دوسرا، اللہ کا کوئی فرض ادا کرتے ہوئے کوئی نشان جسم پہ پڑ جائے، اللہ کو وہ نشان بڑا پسند ہے۔ وہ نشان بڑا، سجدہ کرتے ہوئے پیشانی پہ داغ تو لگ جاتا ہے، اللہ کو یہ داغ بڑا ہی پسند ہے۔ تشہد میں بیٹھے تو پاؤں کے ٹخنے کالے ہو جاتے ہیں، اللہ کو یہ نشان بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ نور، فرمایا نماز نور ہے، نور ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ نمازی پڑھتا ہے تو چہرہ روشن ہوتا ہے، یہ ایسا نور ہے کہ انسان کی قسمت چمک جاتی ہے، یہ نماز ایسا نور ہے کہ قبر میں جائے گا تو قبر روشن ہو جائے گی، یہ ایسا نور ہے کہ انسان قیامت کے دن جائے گا تو قیامت روشن ہو جائے گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز نور ہے۔ رسول پاک نے فرمایا یقیناً یہ قبر، حشر، آخرت ہر چیز کا یہ نور ہے، لیکن فرماتے ہیں جو پل صراط کی ٹارچ ہے نا، بیٹری ہے، وہ یہ محراب ہے۔ وہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ جب یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ پل صراط پہ دوڑ رہے ہوں گے نا، ان کے آگے آگے ان کا نور بھی دوڑتا ہوگا۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نیمی کہتے ہیں یہ محراب سے کل نور نکلے گا، نمازی پل صراط پہ اس محراب کی روشنی سے پل صراط کو پار کر لے گا۔ تو یاران محبت برادران اسلام، سجدوں کی طرف آئیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی طرف۔ آج ہمارا معمول کیا ہے؟ لمبی لمبی تقریریں تو ہیں، لمبے لمبے جلسے تو ہے، لیکن جناب سجدے میں ہم پیچھے رہ گئے، سجدے ہمارے لمبے نہیں رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اماں حضور کا سجدہ کیسا ہوتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ پاس کھڑے ہو کر 50 آیتیں تلاوت کر لے تو سرکار کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ 50 آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے حضور کا سجدہ اس سے لمبا ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا قیام، حضور کا رکوع اور حضور کا سجدہ مقدار ایک ہی ہوتی تھی۔ حضور جتنی دیر کھڑے ہوتے اتنی دیر کی رکوع میں جاتے، جتنی دیر رکوع میں جاتے اتنی دیر سجدے میں رہا کرتے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قیام لمبا تو رکوع چھوٹا، جب حضور لمبا قیام کرتے پھر لمبا رکوع بھی کرتے، پھر لمبا سجدہ بھی کرتے۔ تو یاران محبت برادران اسلام، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی، کیونکہ جماعت کے اندر تو بزرگوں بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو درمیانہ ہاں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو دیکھا وہ لمبی نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، کیونکہ پہلے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی، تو بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ حضور علیہ السلام نے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میری امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز ہی پڑھائی۔ فرمایا لمبی نماز نہیں، پیچھے بچوں اور بڑوں کا خیال رکھا کرو۔ جماعت کے ساتھ تو اعتدال کے ساتھ نماز ہونی چاہیے، لیکن جب اکیلے نماز پڑھے نا تو اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق سجدہ کیا کرو۔ جو جوان ہے ہم نے دیکھا ان کو تو جلدی بڑی ہوتی ہے، حالانکہ ہونا چاہیے جو جتنا جوان ہے اتنا لمبا سجدہ ہونا چاہیے، اس کے جسم میں طاقت ہے۔ بزرگ ہے طاقت تھوڑی ہے وہ چھوٹا سجدہ کر لے، تو سجدے کی طرف آؤ، سجدے کا ذہن بناؤ، سجدے کی طرف۔ بڑا یار یہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، خدا کی قسم آج جو ہم در در سے بھیک مانگتے ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو ایک اللہ کے حضور جھکتے ہیں نا لوگ، اللہ ان کو در در پہ نہیں بیچتا، اللہ ان کو در در پہ نہیں بیچتا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ ایک سجدہ، سجدے کی طرف آنا چاہیے۔ ہم جتنی بھی شخصیات کا نام لے لیں، وہ دیکھیں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، کتنا بڑا نام ہے یار۔ شیخ احمد سرہندی، آج سب کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، زمانے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تھا؟ زمانہ کہتا تھا، بادشاہ اکبر کہتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ 40 بندے بادشاہ اکبر بلایا کرتا تھا اپنے گارڈ، اور کرتا تھا کہ مجدد الفسانی کی گردن میرے سامنے جھکاؤ، میرے سامنے گردن جھکاؤ۔ لیکن وہ حدیث قدسی جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جو میرا ولی ہوتا ہے اس کے جسم میں طاقت رب کی ہوتی ہے، رب کی ہوتی ہے۔ تو حضرت مجدد پاک کو 40 بندے مل کر ان کی گردن بادشاہ اکبر کے سامنے جھکانا چاہتے تو وہ 40 کے 40 جھک جایا کرتے تھے، مجدد پاک کی گردن کھڑی رہتی تھی۔ حضرت مجدد پاک سے کسی نے پوچھا اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا میں بس سجدہ ایک خدا کو کرتا ہوں، وہ خدا مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے، مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ وہ دیکھو نا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، جب آپ نے فتنوں کے خلاف قلم اٹھایا تو آپ کو بڑے بڑے لوگوں نے کہا حضرت تھوڑا سا صلح کی طرف آئیں، تھوڑی سی نرمی کی طرف آئیں، تھوڑا سا جناب ادھر کی۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ
آپ کو لوگوں نے کہا جناب یہ فتنہ خارجیت ہے، رافضیت ہے، تھوڑا سا صلح کی طرف آئیں، تھوڑی سی نرمی کی طرف آئیں، بھئی انگریز کی حکومت ہے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی یہی کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں ایک خدا کے سامنے جھکتا ہوں، مجھے کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیں وہ ایک خدا کے سامنے جھکے، ان کی قلم، ان کی تحریر، ان کا فتویٰ ایک خدا کے سامنے جھکتا رہا، آج ساری دنیا کے دل ان کی طرف جھک رہے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو نا یار، جب مرزا کانے کے دجال میں نکلے تو جناب والا انگریز نے انہوں نے کہا حضرت یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کسی نے کہا حضور اندر بیٹھ جائیں، آپ نے کہا ہم سے ایسی بغیرت مولویت نہیں ہوتی کہ حضور کی ختم نبوت میں مسئلہ آ جائے اور ہم ممبر و محراب کو سنبھالتے رہ جائیں، فرمایا یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک خدا کے سامنے جو جھکتا ہے وہ کسی بھی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتا، جو ایک خدا کو مانتا ہے، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ پھر کسی اور طاقت کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ حضرت شاہ امام محمد نورانی صدیقی کو دیکھو یار، حضرت شاہ امام محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انگریز نے کہا تھا حضرت اگلے دن فیصلہ ہونا ہے، یہ نوٹ ہم سے لے لو، یہ پیسے ہم سے لے لو، اور وہ امام محمد نورانی جس نے ساری زندگی یار سائیکل پہ گزاری ہو، جس نے ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزاری ہو، بڑے بڑے وزیر جس کا ٹائم لیتے پھرتے ہوں، بھائی اس کے سامنے بریف کیس کھولے گے، یہ پیسے لے لیں، مرزائیوں کے مقابلے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا تم لیٹ ہو گئے، میرا سودا تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا جی کس نے آپ کا سودا کر لیا، اتنے پیسے تو کس نے دے دیے؟ کیونکہ انگریزوں کو پتہ تھا مسلمان تو فنڈ کے ساتھ ہی، چندے کے ساتھ مسجد چلاتے ہیں، چندے کے ساتھ مدرسے چلاتے ہیں، چندے کے ساتھ اسلام کا نظام چلاتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ پیسے ان کو کس نے دے دیے؟ تو حضرت شاہ نورانی صدیقی نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا تم سے پہلے سودا میرے رب نے میرا کر لیا ہے، بازار مصطفیٰ میں ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ جو ایک خدا کے سامنے جھکتا ہے نا یار، پھر اس کو در در پہ جھکنا نہیں پڑتا، بلکہ ساری دنیا کے دل ان کی طرف جھکائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ بھائی وہ مجدد الفسانی زمانہ اور تھا، اب زمانہ اور ہے، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کا زمانہ اور تھا، اب زمانہ اور ہے، کوئی کہے وہ جی امام احمد رضا کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے، کوئی کہے جی وہ شاہ امام احمد نورانی صدیقی ان کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے، کوئی اٹھ کر کے وہ فضل حق خیر آبادی اس کے زمانے کے تقاضے اور تھے، ہمارے زمانے کے تقاضے اور ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں اس زمانے میں بھی لے آتا ہوں، بولے ذرا محبت سے، ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں، آؤ میں تمہیں اس زمانے میں بھی لے آتا ہوں۔ اس زمانے میں بھی ایک مرد کلندر ایسا گزرا جو مسند تدریس پہ بیٹھا تو یوں لگتا تھا جیسے مدرسین کا امام ہے، جو فقہ پڑھانے بیٹھا تو یوں لگتا تھا جیسے فقہ کا امام ہے، جو صرف نحو پڑھانے بیٹھے تو امام الصرف والنحو کہلانے لگے، جو جناب والا خطابت کے میدان میں نکلے تو حضرت امام محمد رضا کی للکار نظر آنے لگے، جنہوں نے تدبیر کی تو حضرت ابوبکر صدیق کے روحانی بیٹے کا فیض نظر آنے لگا، جب وہ للکارنے لگے کفر کو تو یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے حضرت عمر کی للکار کا فیضان آ چکا ہے، جب وہ آپس میں محبت کو پھیلانے لگے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت عثمان غنی کی رحم دلی کا فیضان پہنچ چکا ہے، جب وہ کفر کے مقابلے میں نکلا کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے حیدر کرار کی تلوار کا فیضان چل رہا ہے۔ بھئی ہاں میری مراد وہی ہے جو آپ کے ذہنوں میں گھوم رہی ہے، جو وہ ایک ویل چیئر والا بابا سارے ٹانگوں والے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ختم نبوت کے حق میں پہلے نکلا ہوتا تھا، استاذ الحدیث و تفسیر حضرت امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی، لوگوں کو لاکھ اختلاف ہو، کسی کو سیاسی اختلاف ہوگا، کسی کو انتظامی اختلاف ہوگا، کسی کو معاملات میں اختلاف ہوگا، کسی کو بولنے کے انداز سے اختلاف ہوگا، لیکن ہر بندے کا دل اندر سے یہی کہتا نظر آئے گا کہ یار بندہ وہ ایسا تھا کسی کے سامنے جھکا نہیں، بندہ وہ ایسا تھا کسی سیاستدان کے سامنے جھکا نہیں، بندہ وہ ایسا تھا کسی طاقت کے سامنے جھکا نہیں، بندہ وہ ایسا تھا کہ کفر کے سامنے جھکا نہیں۔ تو پھر کہنے دو جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا ساری دنیا پھر اس کی طرف جھکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ سجدے کا کام یہ ہے، سجدے کا پیغام یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان کسی بھی طاقت کے سامنے نہ جھکنا سوائے رب کے، کسی بھی کفر کے سامنے نہ جھکنا، کسی بھی شرک کے سامنے نہ جھکنا، کسی بھی خواہش کے سامنے نہ جھکنا، یہ سجدے کا پیغام ہے۔ آج اپنی پیشانی رب کے حضور سجدے میں رکھ لو، سجدے کا فیضان اللہ آپ کو ویسے عطا فرما دے گا۔
کوشش کیا کرے نماز پنجگانہ ادا کریں، کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرے، کیونکہ جو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے وہ در در پہ نہیں مانگتا، وہ در در پہ نہیں سر کو جھکاتا۔ جو اللہ کے حضور سر کو جھکا لیتا ہے ساری دنیا پھر اس کی طرف جھک جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔